حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگو تم اللہ کے دیے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری کی گئی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ محنت ہم سب پر فرض ہے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا کہ ہم سب کے نصیبوں میں لکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کامیابی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنوں سے ہی دوری اختیار کر لیں۔ اللہ پر ایمان پختہ ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اور رزق کا وعدہ تو میرے رب نے سب سے کر رکھا ہے۔ نہ کچھ وقت اور نصیب سے پہلے مل سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے حصے کا کوئی آپ سے چھین سکتا ہے۔ ناظرین، میں اب آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو کچھ دن پہلے میری نظروں سے گزرا۔ ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں ٹیچنگ کرتے ہیں، وہ صاحب وہاں بہت اچھی اور شاندار زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے واپس اپنے وطن پاکستان آنے اور مستقل یہاں پر رہنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کے تمام رشتہ دار اور دوست احباب جو ان کی طرز زندگی سے بہت متاثر تھے، سب حیران رہ گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ جب ان سے کسی نے اس اچانک تبدیلی کی وجہ پوچھی تو ان کا جواب انتہائی حیران کن تھا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ چونکہ ان کا پیشہ درس و تدریس ہے تو اس سلسلے میں انہیں کینیڈا کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مختلف کانفرنسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ان میں بہت سی کانفرنسیں اسلام کے بارے میں بھی تھیں۔ ایک بار کسی کانفرنس کے بعد جب تمام پروفیسر کھانے پینے اور باتوں میں مشغول تھے اور گپیں لگ رہی تھیں، تو انہوں نے باتوں میں ان صاحب سے پوچھا کہ مجھے حیرت ہے، آپ لوگ اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو دقیانوسی، انتہا پسند اور دہشت گرد سمجھتے ہیں، پھر ہم مسلمانوں کو ہی اپنے ملکوں کی نیشنلٹی دیتے ہیں، آخر یہ دوگلا پن کیوں؟ جواب میں ان میں سے ایک پروفیسر صاحب بولے کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی اپنی خدمت کے صلے میں دیتے ہیں، وہ یہاں زیادہ معاوضے اور شاہانہ لائف سٹائل کے لیے آتے ہیں، ہماری نوکری کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ ہم سب سے بھاری معاوضہ لیتے ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار، دوست احباب جو پیچھے آپ کے اپنے وطن میں رہ جاتے ہیں، وہ آپ جیسے زندگی کو اپنانے کے لیے اور ہماری نوکری کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ بجائے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے وہ ہماری ترقی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے بہت سے لوگ اپنے ملک میں اپنے مذہب پر تو بہت حد تک قائم رہتے ہیں اور یہاں آ کر بھی کافی حد تک اپنے مذہب کو اپنائے رکھتے ہیں، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل جو یہاں ہمارے ماحول میں پروان چڑھے گی، ہمارے اداروں سے تعلیم حاصل کرے گی، ہمارے بچوں کے ساتھ میل جول رکھ کر ہماری روایات، اقدار اور مذہبی عقائد سے متاثر نہیں ہوگی؟ وہ مزید کہنے لگے، ہمارے اندازے کے مطابق یورپی، امریکہ اور کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہ لیتے ہیں، پر ان کی اگلی نسل جو یہاں پروان چڑھتی ہے، ان پر اسلام میں رہنا صرف 20 سے 25% تک رہ جاتا ہے، اور ان سے اگلی نسل صرف نام کے ہی مسلمان کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مقصد میں بہت تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تمہارے اچھے دماغوں کو اچھے مستقبل کا لالچ دے کر ہم اپنا غلام بنا رہے ہیں، اور ہم انہیں یہ مادی فائدے مفت میں نہیں بلکہ اپنی نوکری کے بدلے دیتے ہیں۔ تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا اور لبرل اسلام لانا بھی ہمارا مقصد ہے، جو بخوبی پورا ہو رہا ہے، اور یہ مقصد ہم تمہاری آنے والی نسلیں پورا کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے، اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر جب میں نے اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک بالکل درست تھے۔ مجھے اپنے بچوں میں آگے بڑھنے، کیریئر بنانے، دولت کمانے کی لگن تو نظر آئی، لیکن جو نظر نہیں آیا وہ تھا دین۔ اب میرے پاس سوائے ہاتھ ملنے اور پچھتانے کی کچھ نہیں، کیونکہ میرے بچے کینیڈین شہری ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ ناظرین، آپ اپنے وطن میں اپنوں کے درمیان رہ کر بھی اتنا ہی رزق کمائیں گے جتنا دیار غیر میں، دوسروں کی غلامی کر کے اپنوں سے دوری پر جو آپ کو ملتا ہے وہ یہاں رہ کر بھی مل جائے گا، کیونکہ نصیب سے زیادہ کبھی کچھ نہیں مل سکتا۔
جو کام آپ اپنے ملک میں کرتے شرم محسوس کرتے ہیں وہ غیر مسلموں کے دیس میں کرنے میں آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ سوچئے گا ضرور، وہ رب تو پتھر کے اندر اور سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچا رہا ہے، پھر یہ سوچ کیوں کہ اپنے وطن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ مرزا غالب سے ان کے ایک شاگرد نے ایک بار روزگار کی تنگی کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ میں دوسرے شہر جا کر قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ مرزا غالب نے ایک بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر کے خدا کو میرا سلام دینا۔ وہ شاگرد بہت حیران ہوا اور کہا کہ آپ نے یہ کیسی بات کی؟ مرزا غالب نے جواب میں کہا کہ جو رب یہاں رزق دیتا ہے وہی وہاں رزق دیتا ہے، اور جب تمہارے نصیب میں رزق یہاں نہیں تو تمہارے مقدر میں وہاں کیسے ہوگا؟ یعنی اپنے رب پر بھروسہ کرو جو ہر شے پر غالب ہے۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔